غزہ میں جنگ بندی کے بعد فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کر سکتا ہے ڈیوڈ کیمرون۔ مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر تشدد میں ملوث 4 اسرائیلی آبادکاروں پر امریکی پابندیاں نافذ۔ فرانس میں کسانوں کی کئی روز سے جاری ہڑتال ختم، وزیراعظم کا نئے اقدامات کا اعلان۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا ہے کہ اس نتیجے کا انتظار کیے بغیر کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان 2 ریاستی تنازع کے حل پر برسوں سے جاری مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، ان کا ملک غزہ میں جنگ بندی کے بعد فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کر سکتا ہے۔ کیمرون نے جمعرات کو لیبنان کے دورے کے دوران کہا کہ حماس کے غزہ میں رہنے تک تو یہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب فلسطینی رہنماؤں کے ساتھ اسرائیل کے مذاکرات جاری رہیں۔ کیمرون نے کہا کہ برطانیہ کی جانب سے اور اقوام متحدہ میں بھی فلسطین کی ایک آزاد ریاست کو تسلیم کرنا اس مذاکراتی عمل کے آغاز میں تو نہیں ہو سکے گا، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ اس سارے عمل کا بالکل آخری مرحلہ ہو۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ نے جمعرات کے روز اسرائیل کے ان 4 افراد پر پابندیاں لگانے کا اعلان کیا جن پر الزام ہے کہ وہ زیر کنٹرول مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر تشدد میں ملوث تھے۔ امریکہ کی جانب سے یہ پابندیاں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی پالیسیوں پر بائیڈن انتظامیہ کی بڑھتی ہوئی برہمی کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو ایک انتظامی حکم نامہ جاری کیا جس کا مقصد مغربی کنارے میں بدسلوکی کرنے والے اسرائیلی آبادکاروں کو سزا دینا ہے۔ شام کے سرکاری میڈیا نے جمعے کی صبح دمشق کے ایک جنوبی مضافاتی علاقے پر اسرائیلی فضائی حملے میں نقصان کی اطلاع دی، جبکہ ایک مخالف جنگی مانیٹر نے کہا کہ ایران کی حمایت یافتہ 2 جنگجو بھی مارے گئے۔ اسرائیل کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ سرکاری خبرساں ایجنسی سنا نے فوج کے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے شام کی اسرائیل کے زیر کنٹرول گولان کی پہاڑیوں پر پرواز کرتے ہوئے میزائل داغے۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا کہ دمشق کے جنوب میں ایک فارم میں فضائی حملے میں ایران کی حمایت یافتہ 2 جنگجو مارے گئے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ وسطی سوڈان کے ایک دلدلی علاقے کے رہائشیوں کی چرواہوں سے لڑائی کے دوران کم از کم 38 افراد ہلاک اور 52 زخمی ہو گئے۔ وارپ ریاست کی وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کو صورتحال کو پرسکون کرنے اور مویشیوں کو متنازع گیلی زمینوں سے دور کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ریاست لیکس کے ایک پولیس ترجمان کے مطابق مرنے والوں میں سے 19 اور زخمیوں میں سے 17 کا تعلق ریاست وارپ سے ہے اور مرنے والوں اور 35 زخمیوں میں سے 19 کا تعلق ریاست لیکس سے ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ وارپ کے نوجوان چرواہے 2 ہفتے قبل اپنے مویشیوں کے ساتھ الور کے علاقے میں ہجرت کر گئے تھے اور انہوں نے رہائشیوں کی عارضی پناہ گاہوں کو جلانا شروع کر دیا تھا۔ ترجمان نے کہا کہ چرواہے الور کی دلدلی زمینوں میں چراگاہ اور پانی کی تلاش میں ہیں۔ فرانس میں وزیر اعظم کی جانب سے مطالبات تسلیم کرنے کے وعدے کے بعد کسان یونینز نے گزشتہ کئی روز سے جاری احتجاج بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فرانسیسی کسان گزشتہ کئی روز سے ٹریکٹروں کے ذریعے مرکزی شاہراہوں کو بند کیے حکومت سے مہنگائی میں کمی اور سستی درآمدات کے خلاف اقدامات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے ٹیکس میں چھوٹ اور فرانس میں کیڑے مار ادویات پر پابندی نہ لگانے کا وعدہ کیا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور وائس آف امریکہ نے پاکستان کے نوجوانوں سے ان کے مسائل اور 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے بارے میں ان کی رائے جاننے کے لیے ایک سروے کروایا ہے۔ سروے میں جہاں پاکستان کے 70% نوجوانوں نے آئندہ انتخابات میں ووٹ دینے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، وہیں 17% نوجوانوں نے کہا ہے کہ وہ کبھی ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق ملک میں 5 کروڑ 68 لاکھ سے زائد ووٹرز کی عمر 18 سے 35 برس کے درمیان ہے۔ سروے میں 18 سے 34 برس کے نوجوانوں سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ کیا وہ بیرون ملک منتقل ہونا چاہتے ہیں۔ ہر 4 میں سے 3 نوجوانوں نے کہا کہ وہ بیرون ملک نہیں جانا چاہتے اور پاکستان میں ہی رہنا چاہتے ہیں۔ سروے میں محض 23% نوجوانوں نے کسی دوسرے ملک منتقل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔